ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث کے سلسلہ وار سلسلے میں آج 24واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ حدیثوں میں آخرت کی جن چیزوں کا نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان میں سے 3 چیزیں ہیں، ایک حوض کوثر، دوسری صراط یعنی پل صراط، اور تیسری میزان۔ کوثر کو بعض احادیث میں حوض کے لفظ سے بھی ذکر کیا گیا ہے اور بعض میں نہر کے لفظ سے۔ پھر بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوثر جنت کے اندر واقع ہے، اور اکثر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا محل وقوع جنت سے باہر ہے، اور اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے اس حوض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باریاب ہو کر آپ کے دست کرم سے اس کا نہایت سفید اور شفاف اور لذیذ اور شیریں پانی نوش فرمائیں گے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ کوثر کا اصلی مرکزی چشمہ جنت کے اندر ہے، اور جنت کے طول و عرض میں اس کی شاخیں نہروں کی شکل میں ہر طرف جاری ہیں، اور جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے وہ سینکڑوں میل کے طول و عرض میں ایک نہایت حسین و جمیل تالاب ہے جو جنت سے باہر ہے، لیکن اس کا تعلق اسی جنت کے اندر کے چشمہ سے ہے۔ گویا اس میں جو پانی ہوگا وہ جنت ہی کے اس چشمہ اور نہروں کے ذریعے سے آئے گا۔ یہاں ایک چیز بھی قابل لحاظ ہے کہ حوض کے لفظ سے عموماً لوگوں کے ذہن میں اسی قسم کے حوضوں کی طرف بات آتی ہے جس قسم کے حوض انہوں نے عموماً دنیا میں دیکھے ہوتے ہیں، لیکن حوض کوثر اپنی معنوی کیفیات اور اپنی خوش منظری میں تو دنیا کے تمام حوضوں سے اتنا ممتاز اور فائق ہوگا جتنا کہ جنت کی کسی چیز کو دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں ہونا چاہیے۔ مگر اس کے علاوہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رقبہ اور علاقہ بھی اتنا ہوگا کہ ایک چلنے والا اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی مسافت 1 مہینے میں طے کر سکے گا، اور ایک حدیث میں اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا فاصلہ عدن اور عمان کے فاصلے کے برابر بتلایا گیا ہے۔ بہرحال آخرت کی چیزوں کے متعلق احادیث میں جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے اس کی روشنی میں بھی ان چیزوں کا صحیح تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ ان چیزوں کی جو واقعی نوعیت اور صورت ہے وہ صحیح طور پر سامنے آنے کے بعد ہی معلوم ہوگی، یعنی یہی بات پل صراط اور میزان کے بارے میں بھی ملحوظ رہنی چاہیے۔ اب ہم ان ساری چیزوں کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ چنانچہ پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا اسیر فی الجنت اذا انا بنہر حافتہ قباب الدبر المجوف قلت ما هذا یا جبرائیل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا طینه مسک اذفر۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اثنا میں کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا، میرا گزر ایک عجیب و غریب نہر پر ہوا۔ اس کے دونوں جانب در مجوف سے یعنی اندر سے کھوکھلے خالی کیے ہوئے موتیوں سے تیار کیے ہوئے قبے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کی تہ میں تھی وہ نہایت مہکنے والی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سیر کرتے ہوئے نہر کوثر پر گزرنے کا جو واقعہ ذکر فرمایا غالباً یہ شب معراج کا ہے، اور جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جو یہ فرمایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا، تو یہ قرآن حکیم کی آیت انا اعطیناک الکوثر کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کے اصل معنی خیر کثیر کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کے جو خزانے عطا فرمائے، مثلاً قرآن و شریعت اور اعلیٰ روحانی صفات اور دنیا اور آخرت میں آپ کی رفعت شان وغیرہ، سو یہ سب چیزیں بھی کوثر کے عموم میں اگرچہ داخل ہیں، لیکن جنت کی یہ نہر اور اس کے متعلق وہ حوض جو میدان حشر میں ہوگا جس سے اللہ کے بے شمار بندے سیراب ہوں گے، لفظ کوثر کا خاص مصداق ہیں۔ یا یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین و ایمان کے سلسلہ کی جو بیش بہا نعمتیں عطا فرمائی تھیں، جو آپ کے ذریعے اللہ کے بے شمار بندوں تک پہنچی، آخرت میں ان کا ظہور اس نہر کوثر
اور حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بے شمار بندے فائدہ اٹھائیں گے اور سیراب ہوں گے۔ اسی طرح اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرت شہر وزوایاہ سواء ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی مسافت 1 مہینہ کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوثر مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس قدر طویل و عریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک 1 مہینہ کی مسافت ہے، اور اس کے زاویے یعنی گوشے بالکل برابر ہیں۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ وہ مربع شکل کا ہے، اور اس کا طول و عرض برابر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اس کے کوزے یعنی پانی پینے کے برتن آسمان کے تاروں کی طرح ہیں۔ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے ستارے جیسے حسین اور چمکدار ہیں، اور ان کی کثرت کی وجہ سے جس طرح انہیں گنا نہیں جا سکتا، اسی طرح میرے حوض کے کوزے بھی بے شمار اور حسین اور چمکدار ہیں۔ جو اس کا پانی پیے گا وہ کبھی بھی پیاس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرتکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا سیرتن علی اقوام اعرفهم ویعرفوننی ثم يحال بینی وبینہم فاقول انہم منی فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا امیر ہوں گا، اور تم سے آگے جا کے تمہاری پیاس کا انتظام کرنے والا ہوں گا۔ جو میرے پاس پہنچے گا وہ آب کوثر سے پیے گا، اور جو اس کو پی لے گا پھر کبھی بھی پیاس میں مبتلا نہ ہوگا۔ اور وہاں کچھ لوگ جن کو میں بھی پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے، میری طرف آئیں گے، لیکن میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی اور انہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا کہ یہ آدمی تو میرے ہیں، بس مجھے جواب دیا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی نئی باتیں دین کے اندر ڈالی اور کیا نئے نئے رخنے ڈالے۔ تو میں کہوں گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ بربادی اور دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں فرق ڈالا اور اس کے اندر گڑبڑ کی اور اس کے اندر رخنا اندازی کی۔ حدیث میں جن لوگوں کی خبر دی گئی ہے کہ وہ حوض کوثر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روک دیے جائیں گے، اس بات کا تعین مشکل ہے کہ یہ کون لوگ اور کس طبقے کے لوگ ہوں، اور نہ اس کا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث کا خاص سبق ہمارے لیے تو بس یہ ہے کہ اگر ہم کو حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی آرزو ہے تو مضبوطی سے اس دین پر قائم رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لائے تھے، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی ایجاد اور کوئی رد و بدل نہ کریں۔ اس حدیث پاک کا مضمون سامنے رکھتے ہوئے اس میں کسی مخصوص فرقے اور گروہ کا تعین کرنا تو مشکل ہے، لیکن اتنی بات اچھے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اس سے یقیناً وہ لوگ مراد ہوں گے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دین کے اندر رخنا اندازی کی اور آپ کے دین کے اندر نئی نئی رسومات اور بدعات کو نکال کر ان کو دین کے رنگ میں پیش کیا اور لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا۔ اللہ جل شانہ اس عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامت فقال انا فاعل قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے روز آپ میری سفارش فرما دیجئے گا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے یہ کام ضرور کروں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا قیامت کے روز آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے
جب تمہیں میری تلاش ہو تو صراط پر یعنی پل صراط پر مجھے دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اگر آپ کو صراط پر نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اور اگر میں میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پا سکوں پھر کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے حوض کے پاس دیکھنا، کیونکہ میں اس وقت ان 3 مقامات سے دور کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آخرت کی شفاعت ایسی چیز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جا سکتی ہے، اور اگرچہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملنے کے پتے اور مقامات حضرت انس کو بتلائے ہیں، لیکن دراصل شفاعت کے سب حاجت مندوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملنے کے یہ پتے بتلا دیے ہیں۔ اللہم توفنا علی ملتہ واسعدنا بشفاعتہ، اے اللہ ہمیں موت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر عطا فرما اور ہمیں سعادت مندی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، چنانچہ فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعار المؤمنین یوم القیامت علی الصراط رب سلم سلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صراط پر اہل ایمان کا شعار یعنی ان کا امتیازی وظیفہ یہ دعائیہ کلمات ہوں گے، رب سلم سلم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سلامت رکھ، سلامتی کے ساتھ پار لگا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور اس کے متعلقات کا ذکر آگے مستقل باب کی شکل میں آ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قیامت کے دن حوض کوثر کا جام بھی نصیب فرمائے اور میزان کی سختی اور پل صراط کی تنگی سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔